ایک نوجوان بند کمرے کے اندر ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ کا ڈر ہے، تو وہ برائی نہیں کر سکتا، وہ کسی لڑکی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس کے اندر رب کا ڈر ہے، اس لیے بات نہیں کر سکتا۔ موبائلوں کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ لڑکیوں کے چکروں میں دوڑ رہا ہے، وہ مسجدوں میں آنا نہیں چاہتا۔ لوگوں نمازیں پڑھا کرو، لوگوں نمازیں قائم کیا کرو، تو نہیں ہے آج۔ وہ تو زمانہ تھا پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے، آج زمانہ ہے پیدا ہونے سے پہلے مارا جا رہا ہے۔ جب ڈاکٹر بتاتے ہیں الٹراساؤنڈ یعنی مشینوں کے ذریعہ کی بیٹی ہے، تو پھر وہ پیٹ ہی کے اندر مار دیتے ہیں۔ بیٹی کو قتل نہ کرو، کھلا پلانے کے ڈر سے بیٹی کو قتل نہ کرو۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، ارے زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، زمین و آسمان کو پیدا اللہ نے کیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا خالق ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ارے بیٹی دینا میرا کام ہے، بیٹا دینا میرا کام ہے، میں جسے چاہوں بیٹا عطا کروں، میں جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں، میں جسے چاہوں بیٹا بیٹی دونوں عطا کروں، میں جسے چاہوں ان تمام بیٹیوں سے بیٹاؤں سے محروم کر دوں، بھانجا کر دوں۔ یہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں بیٹی کو قتل کرنے والے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، تو اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ دنیا سے تم پیار کر رہے ہو، وہ دنیا دھوکے باز ہے، وہ دنیا آج تک کسی سے وفا نہیں کیا، وہ دنیا آج تک کسی سے محبت نہیں کی، وہ دنیا آج تک کسی سے پیار نہیں کیا۔ اگر دنیا وفا کرتا تو فرعون سے کر لیتا، کیوں؟ اس لیے کہ فرعون نے دنیا کو سب کچھ سمجھا تھا، لیکن اسے بھی مرنا پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والوں کو مارنے پہ اتر آئے، لیکن فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا، سمندر میں ڈوبنے لگا، کہنے لگا یا اللہ میں موسیٰ اور فرعون کے رب یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرعون اب تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا بھی مالک ہے، تمہارا بھی خالق ہے۔ میرے بھائیو اس لیے دنیا کسی سے وفا نہیں کیا، اور جو لوگ دنیا سے محبت کر رہے وہ ناکام ہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ اصل کامیابی کیسے حاصل کریں، وہ ہم اپنے آپ کو جنتی کیسے بنائیں، جہنم سے آزاد کیسے کریں۔ کچھ اسباب ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ جہنم سے بچنے کا سب سے پہلا جو سبب ہے وہ توحید۔ ایک انسان توحید کے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ جہنم سے بچنے کا توحید، اور انسان کو چاہیے کہ توحید کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرے، دل کی گہرائیوں سے مانے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی رسول فرماتے میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا من اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علی النار۔ اگر کوئی انسان دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ کے آخری رسول ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حرم اللہ علی النار، تو اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ جہنم اس انسان پر حرام ہے جو دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر تم اس کلمہ کو دل سے پڑھو گے، دل سے تسلیم کر لو گے، مان لو گے، تو اللہ کے رسول کا فرمانے کہ تم پر جہنم کو حرام کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کون سا کلمہ ہے؟ اے نبی آپ ذرا بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر کوئی دل سے گواہی دے، اگر کوئی دل سے مان لے تو اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ جہنم اس انسان پر بھی حرام ہے جو دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
پتہ یہ چلا کہ توحید کو دل سے تسلیم کرنا، توحید کو دل سے ماننا یعنی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے سوال کیا، اے نبی آپ دو واجب کر دینے والی چیز کے بارے میں ذرا بتائیں، وہ دو واجب کر دینے والی چیز کیا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں، وہ دو واجب کر دینے والی چیزوں کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اگر کسی شخص کی موت اس حالت میں آئی ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کیا تھا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور دوسری چیز نبی نے فرمایا من مات یشرک باللہ دخل النار، اگر کوئی انسان شرک کر کے مرتا ہے، شرک کیا اور اس کے بعد ان پر موت آئی، وہ مر گیا، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یہ نبی کا فرمان ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو پتہ یہ چلا توحید اور شرک برابر نہیں ہو سکتا، جہاں توحید ہو وہ شرک نہیں رہ سکتا، اور جہاں شرک ہو توحید نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے میں نے کہا کہ مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو مسجدوں میں جا کر اللہ کو پکارتا بھی ہے، مسجدوں میں جا کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو درگاہوں پہ جا کر چادر بھی چڑھاتا ہے، درگاہوں پہ جا کر سجدہ بھی کرتا ہے، درگاہوں پہ جا کر دعا بھی کر رہا ہے۔ تو شرک اور توحید برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ ایک ہے، اللہ اس ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، کوئی برابر نہیں۔ قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ کو ایک منتر میں سنانا چاہتا ہوں، آپ اس منتر پر غور کیجئے اور دیکھیے کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے اندر بھی اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اس منتر پر غور کیجئے، اوم نراکارم مست نیہ آکارم مست نیہ پتاست نیہ پترم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، نیہ پتاست نہ وہ کسی کا باپ ہے، نیہ پترم مست اس کا کوئی بیٹا نہیں۔ اور یہی چیز قرآن کے اندر میں نے آپ کو بتایا، قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کے ساتھ کوئی ساتھی و شریک نہیں۔ اے لوگو، نہ وہ کسی کا اولاد ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ مانگو تو اللہ سے مانگو، مانگو تو اپنے رب سے مانگو، مانگو تو اپنے خالق سے مانگو، مانگو تو اپنے پروردگار سے مانگو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ دنیا والے مل جائے، اگر یہ دنیا والے مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اگر یہ دنیا والے مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، دنیا کے تمام لوگ اکٹھے ہو جائے اور جمع ہو جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، اتنی طاقت اس کے اندر نہیں ہے کہ وہ نفع پہنچا کر دکھائے۔ اگر یہ دنیا والے مل کر تمہیں نقصان بھی پہنچانا چاہے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ اتنی طاقت دنیا والوں کے اندر نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچائے، طاقت نہیں ہے اس کے دنیا والوں کے اندر۔ لوگ ہزاروں کوششیں کریں کہ میں فلاں کو مار دوں گا، زندہ دفن کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مار تو رہا ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسمت میں وہ بات لکھی ہوئی تھی، وہ مر گیا۔ تو اللہ کے ساتھ کوئی ساجی و شریک نہیں۔ اور جو لوگ شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہم النار، جو انسان شرک کرے، جو انسان اللہ کے ساتھ برابر کرے، کسی اور کو شریک کرے، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یعنی جنت اس انسان پر حرام کر دیا جاتا ہے جو انسان شرک کرتا ہے، جو انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرتا ہے۔ تو شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو توحید کو دل کی گہرائیوں سے ہمیں تسلیم کرنا ہوگا، ماننا ہوگا۔ توحید کے بغیر کوئی جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ جہنم سے بچنے کا دوسرا سبب اخلاص۔ لوگوں اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اخلاص کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر اخلاص نہ ہو تو وہ ناکام ہے، وہ برباد ہے۔ اخلاص ضروری ہے۔ اچھا، اخلاص کا معنی کیا ہے؟
یعنی خالصتاً اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہو، مالک کی عبادت مالک کی رضا کے لیے ہو، یعنی اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ہم وہ عبادت دکھاوے کے لیے نہ کریں، ہمیں سوچ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہوں کیا ہوگا نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں وہ عبادتوں کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، خالق کے لیے، مالک کے لیے ہو۔ وہ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اور دکھاوے کے لیے عمل نہ کرے۔ وہ انسان کامیاب ہوگا، وہ انسان کامیاب ہے جو انسان اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، لیکن جو انسان دکھاوے کے لیے عمل کر رہا ہے وہ ناکام ہے، اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آپ کو بتا دوں، جو انسان عبادتوں میں ریاکاری کرے، جو انسان عبادتوں میں دکھاوے کے لیے عبادت کر رہا ہے تو اس انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور رسول کا فرمان ہے قیامت کے دن سب سے پہلے اس انسان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن 3 شخصوں پر جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی۔ وہ 3 شخص کون کون ہوں گے؟ آئیے ذرا دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص کو اللہ تعالیٰ بلائے گا جو ایک طاقت اور انسان، دنیا میں طاقت اور انسان تھا، طاقت اور انسان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور سوال کرے گا، بتاؤ میں نے تمہیں طاقت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گے، اللہ میں نے یہ طاقت اسلام کے لیے لڑتے لڑتے، اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے میں شہید ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دے گا، اسے جہنم میں ڈال دو، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص کو لایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک حافظ ہوگا، قاری ہوگا، اس سے سوال کرے گا، بتاؤ میں نے تمہیں علم دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، اللہ تعالیٰ میں نے رسول کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کی۔ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اے لوگ علم سیکھو اور سکھاتے رہو، علم حاصل کرو، دوسرے کو علم دیتے رہو۔ میں نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، ہاں تم نے عمل تو کیا ہے لیکن دکھاوے کے لیے، ریاکاری ہے، اس کے بارے میں بھی حکم دے گا، اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دو۔ اور آخری شخص کو لایا جائے گا۔ لوگوں ذرا غور کرو، آخری شخص کون ہوں گے؟ ایک سخی انسان ہوگا، مالدار انسان، پیسہ والا۔ اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا، بتاؤ میں نے تمہیں پیسہ دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ جواب دے گا، اللہ یہ پیسہ میں نے غریبوں میں تقسیم کیا، یہ پیسوں سے میں نے مسجدیں بنوائی، ان پیسوں سے میں نے مدرسہ بنوایا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی حکم دے گا، اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دو، اور اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اسے بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ ریاکاری کے وجہ سے تینوں شخصوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں ڈالا بھی جائے گا تو بھیانک جگہ ہوگا۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام کو فرمایا، میرے صحابہ تم غم کے کنویں سے بچو۔ صحابہ اکرام پریشان ہے، غم کا کنواں کیا ہے؟ آپ سے سوال کرتے اللہ کے رسول یہ غم کا کنواں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ غم کا کنواں یہ ہے جو جہنم خود دن میں 400 مرتبہ پناہ طلب کرتی ہے۔ صحابہ اکرام سوال کرتے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے جس کو ڈالا جائے گا؟ وہ کون لوگ ہوں گے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ نبی نے فرمایا، وہ ریاکار لوگ ہوں گے، وہ دکھاوے کے لیے عمل کرتا تھا، ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ہم جو عبادت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے ہو، مالک کی عبادت مالک کی رضا کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو، ہم دکھاوے کے لیے عبادت نہ کریں۔ جہنم سے بچنے کا تیسرا سبب دعائیں کرنا۔ لوگوں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ آج لوگ دعا نہیں کرتے ہیں، مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ ہم مسجدوں میں جائیں گے تب نہ دعا کریں گے، ہم مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں، دعا کیسے کریں؟ لوگوں دعائیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جہنم کی آگ چمٹنے والی ہے، دعائیں کیا کرے، اللہ یہ جہنم کی آگ چمٹنے والی ہے، اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا، یا اللہ تو جہنم کی آگ سے تو ہمیں بچا لے۔ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اللہ تیرا یہ بندہ
بار بار دعا کر رہا ہے یا اللہ تو اسے جنت کے اندر داخل کر دے، یا اللہ تیرا بندہ جنت مانگ رہا ہے تو جنت عطا کر۔ آئیے دیکھیے حدیث دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من سال اللہ الجنت ثلاث مرات، اگر کوئی 3 مرتبہ جنت سوال کرے یا اللہ تو ہمیں جنت عطا کر، یا اللہ تو ہمیں جنت میں داخل کر دے، تو جنت یہ کہتی ہے یا اللہ تیرا یہ بندہ بار بار دعا کر رہا ہے جنت عطا کر، یا اللہ تیرے بندے کو جنت عطا کر، یا اللہ تو جنت میں داخل کر دے۔ آگے فرمایا ومن استجار من النار، اگر کوئی 3 مرتبہ یہ دعا کرے یا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، تو جہنم یہ کہتی ہے یا اللہ تیرا یہ بندہ بار بار جہنم سے بچنے کی دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ تو اسے جہنم سے بچا لے۔ تو جنت و جہنم بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو بچا لے، لیکن آج ہم اور آپ دعا نہیں کرتے، دعاؤں سے غافل ہیں۔ آپ کو بتا دوں صحابہ کرام جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو پڑھا کرتے تھے وہ دعا بھی پڑھا کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول جس طریقے سے قرآن کی آیتوں کو سکھلایا کرتے تھے آپ نے دعا بھی سکھلائی۔ آئیے ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول نے لوگوں کو بتایا لوگوں جس طریقے سے تم قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہو دعا بھی پڑھا کرو۔ وہ کون سی دعا ہے جو لوگ نمازی ہیں وہ نمازوں میں پڑھتا ہے؟ آئیے دعاؤں پر غور کیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے، واعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ اور تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، یا اللہ اور تیری پناہ چاہتا ہوں دجال کے فتنوں سے، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، یا اللہ اور تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت سے۔ دعائیں کیا کرو، آج لوگ دعا کرنا نہیں چاہتا، لوگ دنیا کی محبتوں کے پیچھے پڑا ہے، دعا کرنے کا وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ حالات یہ ہے کہ بیوی بال بچوں کے پاس رہنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم دعا کرو تو دعا کے ساتھ دنیا بھی مانگا کرو اور آخرت بھی مانگا کرو۔ حضرت انس بیان کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ تو ہمیں دنیا بھی عطا، یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت سے تو بچا لینا۔ اور سب سے بڑی دعا تو یہ ہے یا اللہ، اور سب سے بڑی بات تو یہ اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لینا، یا اللہ تو ہمیں عذاب جہنم کے اندر داخل نہ کرنا۔ لوگوں دعائیں کیا کرو، یہ جہنم سے بچنے کا تیسرا سبب ہے دعا کرنا، زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کرو۔ جہنم سے بچنے کا چوتھا سبب تقوی اختیار کرنا، یعنی اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا۔ اور یہ ڈر ایک ایسی چیز ہے اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے، چاہے بوڑھے ہو، چاہے جوان ہو، چاہے کوئی عورت ہو، لڑکیاں ہو، کوئی بھی ہو جائے، اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے تو برائی کے قریب نہیں جا سکتا۔ ایک نوجوان بند کمرے کے اندر ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن اللہ کا ڈر ہے، تو وہ برائی نہیں کر سکتا، وہ کسی لڑکی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، اس کے اندر رب کا ڈر ہے، اس لیے بات نہیں کر سکتا۔ اور یہی ڈر انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ قرآن اٹھائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَرِدُهَا، ہاں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا گزارا جہنم پر نہ ہو، یہ تو طے شدہ بات ہے ہر انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن جو متقی لوگ ہوں گے، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے، جو دیندار لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ لیکن جو گنہگار ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو تقوی پیدا کرے، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، یہ ڈر انسان کو کامیاب کر دیتا ہے، اس لیے لوگ اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا اے نبی آپ بتائیے وہ کون سی چیزیں جو جنت میں لے جانے والی ہے، وہ کون سی چیزیں جو انسان کو جنت میں پہنچانے والی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 چیزیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں، وہ 2 چیزیں کون کون سی ہے؟ پہلی چیز اللہ کا ڈر، اگر انسان اللہ کا ڈر پیدا کر لے تو وہ کامیاب ہے۔ اور دوسری چیز اخلاق، یعنی
یعنی اپنا اخلاق کو اچھا کیا کرو. اگر اخلاق ٹھیک ٹھاک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے بچا لے گا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں. پھر آپ سے سوال کیا گیا, حضرت ابو ہریرہ سوال کرتے ہیں نبی وہ کون سی چیزیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ 2 چیزیں ہیں جو جہنم میں لے جانے والی ہے. وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا منہ یعنی زبان, اور دوسری چیز شرمگاہ. یہ 2 چیزیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے, اس لیے ان دونوں چیزوں کو کنٹرول کرو. اور نبی نے کسی موقع پر کہا تھا اے لوگو تم 2 چیزوں کی گارنٹی دو, میں تمہیں جنت کا گارنٹی دیتا ہوں. وہ 2 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پہلی چیز اللہ کا ڈر, اور دوسری چیز یعنی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز شرمگاہ. اگر ان دونوں چیزوں کی گارنٹی تم دے رہے ہو تو میں تمہیں جنت کا گارنٹی دے رہا ہوں. یہ 2 چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں. انسان منہ سے گالی بھی دیتا ہے, انسان منہ سے جھوٹ بھی بولتا ہے, لیکن فرق نہیں پڑتا. اور جہاں تک کہ شرمگاہ کا معاملہ ہے تو شرمگاہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون, اے لوگوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. آگے فرمایا ہاں بیوی اور لونڈیوں کے پاس جانے میں کوئی ملامت نہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ تلاش کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا تو وہ گناہگار ہوگا, وہ پاپی ہوگا, اسے جہنم میں جانا پڑے گا. وہ انسان جہنمی ہوگا جس کے علاوہ دوسرا راستہ تلاش کر رہا ہے, اس کے علاوہ دوسرا راستہ ڈھونڈ رہا ہے. وہ انسان گناہگار ہے, وہ انسان پاپی ہے, اسے جہنم میں جانا پڑے گا. تو اس لیے جہنم کو شہوت سے ڈھانپا گیا اور جنت کو ان چیزوں سے ڈھانپا گیا جو یعنی طبعی طور سے انسان پسند نہیں کرتا. انسان نماز پڑھنا نہیں چاہتا, انسان قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چاہتا, دینی محفلوں میں بیٹھنا نہیں چاہتا, مجلسوں میں جلسوں میں آنا نہیں چاہتا. وہ آتے ہیں بازاروں شیئر کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں, گھومتے اور ٹہلتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اس لیے کیا کرنا ہے, ان چیزوں کی طرف دوڑے جو عبادتیں ہیں, اللہ کی عبادتیں کرے, رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. تقویٰ کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے, انسان اللہ کا خوف پیدا کرے, انسان رب کا ڈر پیدا کرے. جہنم سے بچنے کا 5واں سبب, جہنم سے بچنے کا جو 5واں سبب ہے روزے رکھنا. جب ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, ارے رمضان کا مہینہ آیا چلو بھائی وہ ایسے ہی گزار دیتے ہیں, جس طریقے سے عام دنوں میں ابھی گزر رہا ہے اس طریقے سے گزار دیتے ہیں. لیکن جہنم سے بچنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو جہنم یعنی جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے, شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. آپ کو بتا دوں اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں روزے رکھے, ہاں روزے اس نے روزہ رکھا تو روزے کے بدولت یعنی یہ روزہ قیامت کے دن ڈھال بنے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا ڈھال بنے گا. صحابہ کرام سوال کرتے نبی آپ بتائیے وہ کس طریقے سے ڈھال بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طریقے سے تم جنگ میں جاتے ہو اور کافروں کے وار سے, دشمنوں کے وار سے بچنے کے لیے تم ڈھال لیتے ہو, اسی طریقے سے یہ رمضان یعنی یہ روزہ بھی ڈھال بنے گا. اور آپ کو بتا دوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, مالک کو راضی کرنے کے لیے آپ نے صرف ایک روزہ رکھا, صرف 14-15 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا. میں فضیلت بتا رہا ہوں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ رمضان کا مہینہ آئے صرف ایک ہی روزہ رکھ کے چھوڑ دیں. میں فضیلت بیان کر رہا ہوں, ایک روزہ رکھے, ایک روزہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتی ہے, اور وہ خندق اتنی لمبائی ہوتی ہے, اتنی لمبائی ہوتی ہے جتنے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. اس لیے جب رمضان کا مہینہ قریب آئے, جب رمضان کا مہینہ پاس آئے, اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھے. لوگوں رمضان کے مہینے میں روزے رکھا کرو. رمضان کے مہینے میں اپنے اہل و عیال کو, اپنے گھر کے لوگوں کو, اپنے پڑوسیوں کو حکم دے کہ وہ بھی روزہ رکھے. جو لوگ شراب کا عادی ہے, جو لوگ روزے سے دور ہیں, وہ لوگ بھی روزہ رکھا کریں. جہنم سے بچنے کا 6واں سبب یعنی 40 دن تک مسلسل نماز ادا کرنا, یعنی وہ نماز جس میں تکبیر بھی فوت نہ ہو.
اگر کوئی انسان مسلسل 40 دنوں تک نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیا جاتا ہے، وہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یعنی مسلسل 40 دنوں تک نماز ادا کرنا ہے، اور اس عشرے میں کل 200 نمازیں ہوتی ہیں، اور یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے، اس لیے لوگوں نمازیں پڑھا کرو۔ جب ہم نمازیں پڑھو یقیناً ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہماری زندگی میں نماز ہے تب نماز نہیں ہے، جہنم سے بچنے کا 7واں سبب فجر اور عصر کی نمازوں کو ہمیشہ پابندی کے ساتھ ادا کرنا۔ ویسے تو ہر نماز فرض ہے، انسان کو نماز ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو چاہے عشاء کی نماز ہو، لیکن یہ جو 2 نمازیں ہیں ان دونوں نمازوں کی فضیلت کچھ الگ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کرے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز، اگر کوئی انسان ان دونوں نمازوں کو پڑھتا ہے ان نمازوں کے بدولت اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ جہنم اس انسان پر حرام ہے جو ان دونوں نمازوں کو پڑھتا ہے۔ اس لیے لوگوں نمازیں پڑھا کرو، نماز ادا کیا کرو۔ اور عصر کی نمازوں فجر کی نمازوں کی فضیلت بتاؤ مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معذرت کے ساتھ یہ چونکہ ہمارا جلسہ آج کل جلسہ کی شکلیں کچھ بدل گئی ہے، اس وجہ سے علماء کرام کو روک کر کے کچھ اعلانات کرنا پڑ جاتا ہے، اس کے لیے میں علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں۔ یہ جو گاڑیاں چاہے بائک کی شکل میں ہو یا 4 ویلر کی شکل میں ہو یا پھر سائیکل کی شکل میں ہو، جو بھی سواری لے کر کے آتے ہیں جو اسٹینڈ سے باہر لگاتے ہیں، دھیان سے سنیے گا، سائیکل یا موٹر سائیکل جو اسٹینڈ سے باہر لگاتے ہیں آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں، اور خصوصی طور پر اگر آپ نے راستے میں پارکنگ کیا اور گاڑی لگائی تو گاڑی آپ کی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے اٹھا کر کے دوسری جگہ رکھ دے اور پھر آپ اس گاڑی کے پیچھے گاڑی ڈھونڈتے رہ جائیں۔ اس لیے تمام لوگوں سے آنے والوں سے باہر سے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ گاڑیوں کے لیے اچھا خاصا انتظام اور لوگوں کو وہاں متعین کیا گیا ہے، آپ ان کا سہارا لیں اور گاڑی اسٹینڈ میں جا کر کے لگائیں۔ یہ آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے بہتر ہوگا، اس پر توجہ دیں گے اور اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ اگر کوئی انسان سونے سے پہلے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور پھر سو جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس انسان کو آدھی رات کی قیام کے برابر فضیلت عطا کی جاتی ہے، ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن وہی انسان اگر سو جائے اور سونے کے بعد اٹھتا ہے اور رات میں اٹھنے کے بعد وضو بنا رہا ہے، وضو بنانے کے بعد وہ پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو نبی کا فرمان ہے اس انسان کو پوری رات کے قیام کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ فجر کی نماز کی فضیلت ہے۔ اور جہاں تک کہ عصر کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا اے لوگوں نمازیں پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ تم عصر کی نماز ادا کرو، سب سے پہلے اللہ نے کہا تم نمازیں ادا کرو، 5 ٹائم کی نمازیں پڑھا کرو۔ اس کے بعد فرمایا خاص کر کے جو درمیان والی نماز ہے ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرو، نمازیں ادا کیا کریں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج لوگ مسجدوں سے دور ہیں، مسجدیں بنا لیں لیکن فرق نہیں پڑتا، اس لیے انسانوں نمازیں پڑھا کرو۔ اور دیکھیے نمازوں سے کس طریقے سے جوان بھاگ رہا ہے۔ جب اذان ہوتی ہے مسجدوں میں پکارا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اے لوگوں نمازیں قائم کیا کرو، اے لوگوں آؤ کامیابی کی طرف۔ تو پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں، کہاں؟ وہ موبائلوں کے پیچھے دوڑتا ہے، وہ لڑکیوں کے چکروں میں دوڑ رہا ہے، وہ مسجدوں میں آنا نہیں چاہتا۔ لوگوں نمازیں پڑھا کرو، لوگوں نمازیں قائم کیا کرو، اور خاص کر کے ان دونوں نمازوں کو ہمیشہ ادا کریں۔ نمبر 8 جہنم سے بچنے کا 8واں سبب
یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت، یعنی کل 8 رکعت نمازوں کو ہمیشہ ادا کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان ان 8 رکعت نمازوں کو ہمیشہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ آئیے حدیث دیکھیے، حدیث کے راوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت یعنی کل 8 رکعت نمازوں کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ ہر دن پڑھنا پڑے گا، ان نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جہنم سے بچنے کا 9واں سبب، جہنم سے بچنے کا جو 9واں طریقہ ہے، 9واں سبب ہے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا۔ ایک ہے اللہ سے ڈرنا اور ایک ہے رونا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے تو اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ انسان جہنم سے آزاد ہے، وہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جو انسان اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، اور وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائے گی جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رویا کرتی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں رونے کی فضیلت، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن انسان اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، یعنی وہ 7 طریقے کے لوگ ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، اور ان میں سے ایک انسان یہ بھی ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا اس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے لوگوں رویا کرو، یہ رونے کی فضیلت ہے۔ آج تو لوگ روتے نہیں ہیں، دل سخت ہو چکا ہے، وہ جانا نہیں چاہتا مسجدوں کے قریب، تہجد تو دور کی بات ہے، وہ عام نمازوں کی طرف بھاگتا نہیں۔ جہنم سے بچنے کا 9واں سبب، 10واں سبب، جہنم سے بچنے کا جو 10واں طریقہ ہے اپنے قدموں کو نیکیوں کی طرف بڑھایا کرو، اپنے قدموں کو نیکیوں کی طرف بڑھانے کی کوشش کیا کرو، اپنے قدموں کو اللہ کی راہ یعنی اللہ کی عبادتوں کی طرف بڑھایا کرے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو تمام چیزیں حیثیت کے مطابق ہے وہ آگے بڑھائیں اور کوشش کریں کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اور ایک چیز اس میں ایک چیز یہ بھی ہے یعنی اللہ کے جمعہ کے لیے بھی جانا، جمعہ کے لیے جانا۔ آپ سنے ہوں گے جمعہ کی فضیلت کیا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان جمعہ کے دن غسل کرے، پھر اپنے اہل و عیال کو حکم دے، اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دے کہ آپ غسل کرے، آپ لوگ بھی غسل کر لیں، پھر وہ لوگوں کو، بھائی کو، سارے لوگوں کو ساتھ میں لے کر وہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اور پھر وہ اول وقت میں حاضر ہو رہا ہے یا شروع سے لے کر آخر تک وہ خطبہ سن رہا ہے، تقریریں اس نے سنی، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کے ایک قدم پر اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اس لیے لوگوں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جمعہ کی نماز ادا کر لیے چھٹی ہو گئی، بس ایسا نہ سمجھیں، ایسا نہ سوچیں۔ جہنم سے بچنے کا 11واں سبب بیٹے کی پرورش و تربیت کرنا، بیٹے کی پرورش و تربیت کرنا یہ بہت بھیانک چیز ہے۔ بتا دوں آج ہمارے سماج میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کھلا پلانے کے ڈر کی وجہ سے آج بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کھلانے کے ڈر سے، پلانے کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ارے بیٹی دینے والا میں ہوں، کھلانے والا میں ہوں، تم کون ہوتے ہو بیٹے کو قتل کرنے والا؟ آج وہ زمانہ ہمارے پاس ہے، اللہ کے رسول آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، بیٹی کو لوگ مار دیا کرتے تھے، وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں، جب وہ لڑکی پیدا ہوئی ہونے کے بعد وہ جب چلنے لگتی تو پھر اسے نہلا کر دھلا کر ننیحال کے بہانے میں لے جایا جاتا، اور لے جانے کے بعد اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ تو نہیں ہے آج، وہ تو زمانہ تھا پیدا ہونے کے بعد مارتے تے، آج زمانہ ہے
پیدا ہونے سے پہلے مارا جا رہا ہے. جب ڈاکٹر بتاتے ہیں الٹراساؤنڈ یعنی مشینوں کے ذریعہ کی بیٹی ہے تو پھر وہ پیٹ ہی کے اندر مار دیتے ہیں. لوگوں بیٹی کو قتل نہ کرو, کھلا پلانے کے ڈر سے بیٹی کو قتل نہ کرو. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض, ارے زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے, زمین و آسمان کو پیدا اللہ نے کیا ہے, زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا خالق ہے. اور اس کے بعد فرمایا ارے بیٹی دینا میرا کام ہے, بیٹا دینا میرا کام ہے, میں جسے چاہوں بیٹا عطا کروں, میں جسے چاہوں بیٹیاں عطا کروں, میں جسے چاہوں بیٹا بیٹی دونوں عطا کروں, میں جسے چاہوں ان تمام بیٹیوں سے بیٹاؤں سے محروم کر دوں, بانجھا کر دوں. یہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. ہم کون ہوتے ہیں بیٹی کو قتل کرنے والے؟ آئیے بیٹی کی پرورش اور تربیت کرنے کی فضیلت دیکھیے. دو چیزیں آئیے فضیلت دیکھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان بیٹی کی پرورش کرے, بیٹی کی تربیت کرے تو قیامت کی دن یہ بیٹیاں ماں باپ کو جہنم سے بچائے گی, یہ بیٹیاں جہنم میں پردہ بنے گی. اس لیے لوگوں بیٹی کی پرورش کرے. جہنم سے بچنے کا 12واں سبب یعنی جو مسلمان قید ہے, ظالموں کے ہاتھوں میں ہے, اس پر ظلم کیا جا رہا ہے, اسے مارا جا رہا ہے, تو ذمہ داری ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے آزاد کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان قید ہے, ہاں اگر کوئی مسلمان مرد ایک مرد کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا. اگر کوئی مسلمان مرد 2 عورتوں کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے آزاد کر دے گا. اگر کوئی مسلمان عورت ایک عورت کو آزاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا, وہ عورت بھی آزاد ہو جائے گی. جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. اور آخری چیز جہنم سے بچنے کا آخری سبب بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا, یعنی حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا, اخلاق کو اچھا کرنا. میں بیچ میں آپ کو بتایا کہ اخلاق کی وجہ سے انسان جنت کے اندر بھی داخل ہوتا ہے, اور یہ اخلاق بڑی قیمتی چیز ہے. اگر انسان کے اندر اخلاق نہ ہو, بد اخلاق ہے تو اسے کوئی دیکھنا نہیں چاہے گا, وہ بدچلن ہے تو اس کو سماج میں غلط نظروں سے دیکھا جائے گا. اس لیے اخلاق کو اچھا کرے. اور آپ کو بتا دوں ہم نہیں, ارے سلف صالحین بھی پوری رات دعائیں کیا کرتے تھے, یا اللہ تو نے مجھے اچھا بنایا, اخلاق کو اچھا بنا دے. آئیے حدیث دیکھیے. حدیث کے راوی حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, اور نماز پڑھنے کے بعد پھر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرنے لگتے ہیں, یا اللہ تو نے مجھے اچھا بنایا اور میرا اخلاق کو بھی اچھا بنا دے. اور یہی دعا کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی. ام دردہ بیان کرتی ہے میرا سرتاج کیا بات ہے, آپ تہجد کی نماز کے بعد ایک ہی دعا کر رہے ہیں, اب تو اذان ہو گئی ہے. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں اے میری بیوی, اگر انسان کا اخلاق ٹھیک ہے تو جنت میں داخل ہوگا, ہاں اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا, جہنم کو حرام کر دیا جائے گا. اگر انسان بد اخلاق ہے, بد چلن ہے تو اسے جہنم میں جانا پڑے گا. اس لیے لوگوں اخلاق کو اچھا کرو, بد اخلاق بنانے کی کوشش نہ کریں, اخلاق کو اچھا کریں. اگر انسان کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو وہ ناکام ہے, وہ برباد ہے. یہ چند چیزیں تھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. آپ لوگوں سے گزارش ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو جہنم سے بچنے کے ان اسبابوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.